اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقصی اسلامک ایجوکیشن کے معزز سامعین و ناظرین اور امت محمدیہ کی مقدس ماؤں بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ جہاں بھی ہوں گے اللہ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت سے ہوں گے، اور دعا گو ہوں کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ صحت و سلامتی کے ساتھ پیار و محبت والی، خوشیوں والی، اتفاق اور اتحاد والی زندگی عطا فرمائے، آپ کو کبھی کسی کا محتاج نہ بنائے، آمین۔ سامعین، آج میں آپ کو بتاؤں گی کہ رمضان المبارک کی تیاری آپ نے کیسے کرنی ہے، اس ماہ مقدس کا آپ نے استقبال کیسے کرنا ہے۔ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد کا مفہوم ہے کہ جس نے رمضان کے آنے کی خوشی منائی، اللہ تعالیٰ اسے 1 سال تک خوشیاں نصیب فرماتا ہے، اور جس نے رمضان المبارک کے جانے کا غم منایا، اس سے 1 سال تک غم دور رہتا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد مبارک ہے کہ ماہ رمضان المبارک بہت ہی بابرکت اور فضیلت والا مہینہ ہے، اور یہ مہینہ صبر و شکر اور عبادت کا مہینہ ہے، اور اس مبارک مہینے کی عبادت کا ثواب 70 گنا زیادہ کر دیا جاتا ہے، بڑھا دیا جاتا ہے۔ جو کوئی ماہ رمضان میں اپنے پروردگار کی عبادت کر کے اس کی خوشنودی حاصل کرے گا، اللہ تبارک و تعالی اس کو بہت ہی بڑا اجر عطا کرے گا۔ رمضان المبارک ایسا مہینہ ہے، ایسا برکتوں والا مہینہ ہے کہ اس مہینے میں مانگی گئی دعا رد نہیں ہوتی۔ اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ آپ نے عبادت کرنی ہے، نوافل ادا کرنے ہیں، روزے رکھنے ہیں، دعائیں مانگنی ہیں، حاجات خواہشات کا اظہار اللہ سے کرنا ہے۔ یاد رکھیں، رمضان المبارک میں ایک کام آپ نے لازم کرنا ہے، اگر آپ وہ کام نہیں کریں گے تو آپ کے روزے، عبادت، نفل کسی کام کے نہیں۔ رمضان المبارک کی تیاری اور استقبال آپ نے اس طرح کرنا ہے کہ اپنے دل کے زنگ کو دھو لینا ہے۔ رمضان کی سب سے بڑی تیاری دلوں کو صاف کرنا، دل سے حسد کو ختم کرنا، کینہ و بغض کو ختم کرنا ہے، غصے کو ختم کرنا ہے۔ دل صاف کرنا رمضان کی سب سے بڑی تیاری ہے، اور دل کو صاف کرنا اتنی بڑی عبادت ہے کہ بڑے بڑے نفلوں والے، عبادتوں والے، حج عمرے والے، روزے والے آپ کو نہیں پکڑ سکتے، یعنی آپ کا مقابلہ نہیں کر سکتے، کیونکہ اس دنیا میں عمرے کرنے والے بے شمار ہیں، حج کرنے والے بے شمار ہیں، عبادت گزار بے شمار ہیں، لیکن دل کو صاف کرنے والے بہت کم ہیں، بلکہ لاکھوں میں ایک ہیں۔ دل کے اس ٹکڑے کو صاف کرنے والا بہت ہی کم اس دنیا میں پایا جاتا ہے۔ اپنے دل سے لوگوں کے لیے حسد کو ختم کر دے۔ اگر آپ نے کوئی چیز دیکھی ہے کسی دوسرے کے پاس تو آپ چاہتے ہیں کہ یہ چیز اس سے چھین لی جائے اور مجھے مل جائے، یہ حسد ہے۔ کینہ اور بغض اسے کہتے ہیں کہ آپ کسی کو نقصان پہنچائیں، اس سے نفرت بھی کریں، اس سے غصہ بھی ہوں۔ یہ تمام کام اپنے دلوں سے نکال دیں، نفرتوں کو ختم کر دیں، دلوں کو صاف کر دیں، اللہ کی خوشنودی حاصل کریں، اللہ کے نبی کی خوشنودی حاصل کریں۔ جب آپ دل کے اس چھوٹے سے ٹکڑے کو صاف کر لیں گے تو اللہ کریم آپ کو دنیا میں ہی جنتی بنا دے گا۔ میں آپ کو ایک بہت ہی مشہور حدیث پاک سناتی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، ایک جنتی ادھر سے آ رہا ہے اور ایک انصاری صاحب بھی داخل ہوئے ہیں جن کے ہاتھ میں جوتا ہے، داڑھی مبارک میں وضو کا پانی ہے۔ اگلے دن اسی دروازے سے پھر ایک جنتی آ رہا ہے تو ایک صحابی، ہاتھ میں جوتا ہے، داڑھی میں وضو کا پانی، وہی صحابی آ رہے ہیں۔ تیسرے دن پھر اسی دروازے سے ایک جنتی آ رہا ہے تو وہی صحابی جنت کی 3 دن بشارت لیے ہوئے ہیں۔ اس صحابی کی جماعت میں ایک شخص ہیں جن کا نام ہے عبداللہ بن عمر بن عاص۔ ان سے زیادہ عبادت گزار صحابہ میں کوئی نہیں تھا، نہ سابقین میں، نہ متأخرین میں، نہ پہلوں میں، نہ بعد میں۔ ان سے زیادہ عبادت گزار کوئی نہ تھا۔ ان کی عبادت یہ تھی کہ ساری رات جاگنا، نوافل پڑھنا، سارے دن کا روزہ رکھنا، اور پورے دن میں ایک قرآن پاک صبح سے لے کر شام تک ختم کرنا۔ اتنی اللہ نے انہیں طاقت دی تھی۔ یہ صحابی رسول اتنے زیادہ عبادت گزار تھے کہ انہیں شادی والی رات اپنی دلہن کے کمرے میں جب داخل ہوئے تو مصلی پہ بیٹھ گئے اور نوافل پہ نوافل ادا کرتے رہے۔ ان کی بیگم نے دیکھا تو وہ خیر کا زمانہ تھا، بھلائی کا زمانہ تھا۔ انہوں نے بھی وضو کیا اور ان کے پیچھے مصلی بچھا لیا، اور وہ بھی فجر تک نوافل ان کے ساتھ پڑھتی رہی۔
صبح ہوئی تو حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا بیٹی رات کیسے گزری؟ کہتی ہیں ماشاءاللہ آپ کے بیٹے تو بڑے ہی عبادت گزار ہیں، ساری رات نفلوں میں ہی گزری۔ حضرت اوس کو اتنا غصہ چڑھا اور سیدھے اللہ کے نبی کے پاس چلے گئے اور کہا یہ عبداللہ دیکھے کتنا نادان ہے، شادی کی ساری رات بھی نفل پڑھتا رہا، تو آپ کہتے ہیں ماشاءاللہ کتنی بڑی بات ہے۔ تو پھر آپ نے حضرت عمر بن عبداللہ کو بلایا اور ڈانٹا اور کہا کہ تم نے مہینے میں بس 3 دن روزے رکھنے ہیں اور ہفتے میں 1 قرآن ختم کرنا ہے۔ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے اندر طاقت زیادہ ہے، تو آپ نے کہا اچھا 15 دن روزے رکھ لینا۔ کہا نہیں میرے اندر طاقت زیادہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھوڑا تھوڑا کر کے کم کرتے رہے اور وہ کہتے رہے یا رسول اللہ میرے اندر طاقت زیادہ ہے۔ آخر میں آپ نے کہا اچھا 1 دن روزہ رکھو، 1 دن افطار کرو اور 3 دن سے پہلے قرآن ختم نہیں کرنا۔ جس محفل میں یہ بات ہو رہی تھی اس محفل میں ایک بزرگ بھی بیٹھے تھے جس کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دنیا میں جنت کی بشارت دی، تو ان کے دل میں خیال آیا کہ ساری رات جاگتا میں ہوں، عبادت کرتا ہوں، روزے رکھتا ہوں، دن کو 1 قرآن ختم کرتا ہوں، تو جنت کی بشارت تو مجھے ملنی چاہیے، ان کو کیسے مل گئی؟ عمر بن عاص ان کے پاس چلے گئے اور کہا چاچا میرے ابا تھوڑے مجھ سے ناراض ہیں، کچھ دن میں آپ کے پاس گزار سکتا ہوں؟ کہا بیٹا بسم اللہ آ جاؤ۔ اب جب رات ہوئی تو نماز عشاء ادا کرنے کے بعد انہوں نے اپنے اوپر چادر اوڑھ لی اور چادر کو تھوڑا سا پیچھے کر کے دیکھنے لگے کہ یہ بزرگ کرتے کیا ہیں، کیا سجدہ کریں گے یا ساری رات روتے روتے مصلا گیلا کر دیں گے یا ساری رات قرآن پڑھیں گے؟ اسی تصور سے دیکھنے لگے۔ وہ بزرگ صحابی تشریف لائے، آ کے سرہانے پہ سر رکھا اور سو گئے۔ عبداللہ بن عمر دیکھنے لگے کہ اب اٹھتے ہیں، لیکن وہ سوتے رہے اور فجر کی اذان پہ اٹھے۔ اب یہ دیکھ کر وہ حیران ہو گیا، اس زمانے میں تو کافر بھی تہجد نہیں چھوڑا کرتے تھے، اس ڈر کے مارے کہ ہمارے کفر کا کہیں پتہ نہ چل جائے۔ تو یہ چچا جنت بھی لے گیا، سوتا بھی رہا ساری رات۔ کہا چلو کل دیکھوں گا کیا کرتے ہیں۔ اگلی رات پھر نماز عشاء ادا کی، اوپر چادر اوڑھ لی، تھوڑا سا سوراخ کیا اور چچا کو دیکھنے لگے۔ چچا بھی تشریف لائے، سرہانے پر سر رکھا اور سو گئے۔ فجر کی نماز پہ اٹھے تو یہ دیکھ کر حیران ہو گئے کہ نبی کا فرمان بھی سچا ہے، اس میں شک بھی کفر ہے، لیکن عمل کیا ہے جس پر انہیں دنیا میں جنت کی بشارت مل گئی؟ کہا چلو 1 رات اور دیکھوں گا۔ پھر دیکھتے رہے، وہ آئے اور آ کر سو گئے۔ تو تیسری رات عبداللہ بن عمر پھٹ پڑے اور کہنے لگے چچا میری ابا سے کوئی لڑائی نہیں، 3 دن میں تیرے بارے میں سوچتا رہا، جنتی جنتی جنتی۔ میں دیکھنے آیا تھا کہ آپ کرتے کیا ہیں، آپ تو کچھ بھی نہیں کرتے، ساری رات سوئے رہتے ہیں اور آپ کو جنت کی بشارت بھی مل گئی۔ چچا کہنے لگے بیٹا یوں ہی کرتا ہوں جو تم نے دیکھا ہے۔ اب انہیں سمجھ نہیں آ رہا کہ ادھر جنت کی بشارت ملی، ادھر ساری رات سوتے رہتے ہیں، کھراٹے مارتے رہتے ہیں اور نبی کی بات بھی سچی ہے۔ تو وہ بڑے بے دل ہو کر چل پڑے کہ پتہ نہیں بات کیا ہے، اس بات کے اندر مصلحت کیا ہے جو انہیں جنت کی بشارت بھی مل گئی، ساری رات سوتے رہتے ہیں اور نبی سے جنت کی بشارت بھی لے لی۔ تو وہ دروازے تک پہنچے تو چچا نے پیچھے سے آواز لگائی، کہنے لگے بیٹا ادھر آنا۔ واپس آ گئے تو چچا کہنے لگے میں تمہیں آج راز کی بات بتاتا ہوں۔ کہا کیا؟ تو چچا نے اپنے دل پر ہاتھ رکھا اور کہا یہ جو دل ہے نا اس میں کسی طرح کی بھی نفرت نہیں۔ سبحان اللہ، جب اللہ کسی کو رزق دیتا ہے، دولت دیتا ہے، عزت دیتا ہے، مجھے کسی سے حسد نہیں ہوا بلکہ خوشی ہوتی ہے۔ تو عبداللہ بن عمر نے کہا ہاں یہی بات ہے۔ اچھل کے کہنے لگے ہاں ہاں بالکل یہی بات ہے۔ پھر کہنے لگے کہ چچا یہ میرے بس کا کام نہیں، کون کرے گا یہ؟ اتنے بڑے آدمی، اتنے بڑے عبادت گزار ہو کر یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ میرے بس کا کام نہیں۔ تو چچا تھوڑا سا مسکرائے اور کہنے لگے نہ میں عبادت کرتا ہوں، نہ میں اتنے زیادہ نفل ادا کرتا ہوں، نمازیں پڑھتا ہوں، ذکر و ذکار کرتا رہتا ہوں، اتنی زیادہ عبادت بھی نہیں کرتا جتنی تم کرتے ہو، بس میں نے دل کے ٹکڑے کو صاف کیا ہے، اس میں کسی طرح کا حسد، کینہ، نفرت نہیں، بغض نہیں رکھتا میں کسی کے لیے،
کسی سے جلتا نہیں، بس یہ کام میں کرتا ہوں، اور نبی علیہ السلام نے، آقا علیہ السلام نے مجھے دنیا میں جنت کی بشارت دے دی۔ اتنا بڑا انعام ہے اپنے دل کو صاف کرنے کا۔ تو سامعین، اگر دنیا میں ہمیں جنت کی بشارت مل جائے تو ہمیں کیا چاہیے؟ اپنے دل کو صاف کریں، کسی سے لڑائی جھگڑا ہے تو وہ ختم کر دیں، نفرتوں کو ختم کر دیں، پیار و محبت سے لوگوں کے ساتھ رہا کریں، اپنے اخلاق کو اعلیٰ کر لیں۔ لوگ جو کرتے ہیں ان کے اعمال ان کے ساتھ ہیں۔ آپ نے بس رمضان المبارک آنے سے پہلے اپنے دلوں کو صاف کر لینا ہے۔ جب دلوں کو صاف کریں گے تو ایمان کی محبت دل میں آئے گی، علم کی کرنیں دل میں آئیں گی۔ جب دل ہی برا ہوگا کینے سے، حسد سے، دشمنی سے، تو پھر ایمان کی محبت، ایمان کی باتیں، محبت رسول، آخرت کی محبت ہمارے دلوں میں کیسے آئے گی؟ دلوں کو صاف کریں، محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جگا دیں۔ جب آپ دنیا میں آقا علیہ السلام سے محبت کریں گے تو قبر میں آقا علیہ السلام آپ سے وفاداری کریں گے۔ سب نفرتوں کو ختم کر دیں۔ کسی نے کچھ کہا ہے، روکا ہے، لڑائی جھگڑا کیا ہے یا آپ کو برا بلا کہا ہے تو بس رو دھو کے اپنے دل کو صاف کر لیا کرو اور سارا معاملہ اللہ پہ چھوڑ دیا کرو کہ مولا اب یہ معاملہ تیرے ساتھ ہے، تو ہی اس بندے کے ساتھ جو معاملہ تو نے کرنا ہے وہ کر، میں نے اپنے دل کو صاف کر لیا ہے۔ بس دل کو رمضان سے پہلے صاف کریں، اللہ اور اس کے رسول کی خوشنودی حاصل کریں، دنیا میں ہی جنتی بن جاؤ۔ رمضان کے مہینے کی عبادت سے، روزے رکھنے سے بھی زیادہ افضل ہے کہ دل کو صاف کر لینا۔ ماہ رمضان کا استقبال دل کی صفائیاں کر کے کرو، گھروں کی صفائیاں کر کے کرو، دل کو بھی صاف کرو، اللہ کی رحمتوں نعمتوں سے مالا مال ہو جاؤ۔ بس یہ کام کرنے سے آپ کی دنیا بھی بہتر ہوگی، آخرت میں آپ کو جنت ملے گی، اور یاد رکھیں جنت کی بشارت دنیا میں ہی ملے گی۔ ماشاءاللہ اتنا چھوٹا سا آپ نے کام کرنا ہے اور انعام دیکھیں کتنا بڑا ہے۔ رمضان کے مہینے سے پہلے صرف ایک کام کرنے کا اتنا بڑا انعام ہے، اتنا بڑا اجر و ثواب ہے کہ ہماری آخرت بہتر ہو سکتی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ مجھے بھی اور آپ تمام سامعین کو، ناظرین کو دل کی صفائی دھلائی کرنے کی توفیق دے، دل میں سے نفرتوں کو، غصے کو ختم کرنے کی توفیق دے اور لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے کی توفیق دے، تاکہ تمام لوگ، تمام امت مسلمہ، تمام امت محمدیہ اس بات سے مستفید ہو سکے، آپ کو اور مجھے صدقہ جاریہ کا ثواب ملتا رہے۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو دبا کے آل نوٹیفیکیشن پہ کلک کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے یا اچھی معلومات یا واقعات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں، اللہ نگہبان۔